ہماری آج کی اسمبلی کے مہمان خصوصی محترم سلمان احمد صدیقی ہیں، جو سوئس سدرن گیس کمپنی کے ترجمان اور کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ 30 سال سے زیادہ کا وسیع صنعتی تجربہ رکھتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے SSGC سے وابستہ ہیں۔ میں محترم مہمان خصوصی سے درخواست کروں گی کہ ہم نونہالوں کو اپنے گراں قدر خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ جناب سلمان احمد صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی، قابل احترام اساتذہ کرام، ڈاکٹر ثنا غوری جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اسپیکر، قائد حزب اختلاف، قائد ایوان، آپ سب کے، اور جتنے بچوں نے آج تقریر کی وہ، اور جتنے جگمگاتے ستارے میرے سامنے موجود ہیں جو کل ہمارا مستقبل ہے آنے والے دنوں کا، یہی ہمارا آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں ہمارے، السلام علیکم۔ ایک رسمی جملہ ہوتا ہے کہ مجھے آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہر آدمی کہتا ہے یہاں پہ، لیکن میں اس کو ذرا سے ہٹ کے کہوں گا کہ یہ رسمی نہیں ہے، اس لیے کہ جب محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اپنا خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں دوسری دفعہ آیا ہوں، پہلی دفعہ جب آیا تھا تو اس کے بارے میں خود بتاؤں گا، تو جب میں دوسری دفعہ آیا ہوں تو اس میں 32 سال کا سفر رہ گیا۔ 1994 میں آیا تھا اور آج 2026 ہے، تو یہ 32 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کے بعد جب واقعی آپ کہیں آتے ہیں تو اب وہ دوبارہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اس وقت سے جب آپ پہلی دفعہ وہاں آئے تھے۔ حکیم محمد سعید صاحب کی شخصیت آفاقی شخصیت ہے، وہ صرف پاکستان کے نہیں بر صغیر کے بھی ان گنے چنے شخصیات میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا، بیکاز ان کی جو کردار تھا، ان کا جو عمل تھا، جس کے اوپر ساری سیر حاصل گفتگو ہو چکی، سادگی سے مزین تھا، قناعت سے مزین تھا، کفایت شاری سے تھا، علم سے تھا، تحقیق سے تھا، خدمت سے تھا، طب سے تھا، 200 کتابوں کے وہ آتھر تھے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آج اگر آپ فیل کریں تو آج وہ یہاں موجود ہیں اس محفل کے اندر، تصویر کے صورت میں نہیں، وہ اپنی طور پہ اس لیے موجود ہیں کہ جو ان کی لیگیسی ہے وہ یہاں ہے، میں نے آج دیکھی۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت جو تھی وہ تھی وقت کی پابندی، بہت زیادہ وقت کے پابند تھے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ 11 بجے کا وقت تھا اور سوئی ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، اور لوگ کہتے ہیں نا گھڑیاں ملاتے تھے ان کی آمد سے، تو واقعی آج مجھے موجود کی کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور یہ وقت پہ پروگرام شروع ہوا، اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو آپ کی انتظامیہ ہے، جو آپ کے لوگ ہیں، جس طرح سے قیادت ہے سعدیہ راشد صاحبہ کی، وہ یقیناً وہ اس کو لے کے چل رہی ہے حکیم صاحب کی لیگیسی کو۔ میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بچوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، ہر طرف سے تقاریر میں ان کے جو پہلو ہے شخصیت کو اجاگر کیا، خاص طور پہ آج کے موضوع کے حساب سے سادگی، قناعت اور کفایت شاری کے۔ میں دہرانا نہیں چاہوں گا، ظاہری باتیں وہ باتیں بہت اچھی، مجھ سے اچھی باتیں جو میں سوچ کے آیا ہوں، اس سے اچھی باتیں ان بچوں نے کر دیں۔ میں صرف اپنی جو گفتگو آپ کو 3 ادوار میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے یہاں کے ذاتی طور پہ، اس لیے کہ 32 سال بعد تو آیا ہوں، لیکن اس سے بہت سال پہلے 80 کی دہائی میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے۔ شاید یہ بات میں نے ان کو نہیں بتائی، میں اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں، بذاتہ طور پہ نہیں، کیونکہ میرے دادا محمد احمد وصفی صاحب، کل ان کا 25واں یوم رحلت تھا، وہ حکیم صاحب کے حلقہ احباب میں تھے، تو حکیم صاحب ان کو اکثر دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں کر رہا ہوں جہاں آج SIUT بنا ہوا ہے، وہاں پہلے تاج محل ہوٹل ہوا کرتا تھا، جو بعد میں ریجنٹ پلازا بنا۔ اس تاج محل ہوٹل کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا، وہاں پہ یہ نونہال اسمبلی ہوا کرتی تھی، تو مجھے 3 یا 4 دفعہ جانے کا وہاں پہ اتفاق ہوا اپنے دادا کے ساتھ، کیونکہ وہ مجھے لے کے جاتے تھے۔ تو مجھے وہ یادداشتوں میں ہے کہ وہاں پہ ایک تقریر اختلاف کی طرف سے ہوتی تھی، ایک حزب اقتدار کی طرف سے ہوتی تھی، اور وہ بہت مجھے ایک موٹیویٹ کرتی تھی کہ یار یہ بچے یہاں اتنے چھوٹی سی عمر میں آ کے اتنے جوشیلے انداز میں، جیسے آج بچوں نے ماشاءاللہ پرجوش انداز میں گفتگو کی ہے، تو مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ان طرح کر سکتا۔ میں انہی کا ہم عمر تھا، لیکن وہ مجھ میں فیئر تھا، اسٹیج کا فیئر، اس مائکروفون پہ آنے کا فیئر، وہ بہت وقت سے نکلا میرا جا کے، لیکن مجھے وہاں پہ پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ مجھے وہاں سے وہ موٹیویشن ملی، اور جس شفقت سے میں دیکھتا تھا حکیم صاحب اپنے اطراف میں بچوں کو سمیٹ کے بیٹھتے تھے، گود میں بٹھا لیتے تھے، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور ان سب کو بہت زیادہ تلقین سچ بولنے کی کرتے تھے۔ جو ان کی سب سے زیادہ تلقین ہوتی تھی، جو مجھے آج تک یاد ہے، کہ بیٹا سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، وہی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو وہ درس یہاں کے اساتذہ بھی دیتے ہیں۔ تو وہ پہلا دور تھا جو میں نے کہا 3 ادوار میں۔
دوسرا دور آیا جب وہ گورنر صاحب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر سندھ کے عہدے پہ فائز کیا. اس وقت میرا تعلق، میں بہت وقت گزر چکا تھا، میں 1993 کی بات کر رہا ہوں، یہ میں 80 کی بات کر رہا تھا، تو تقریباً 14-15 سال کے بعد دوبارہ حکیم صاحب سے ملنے کا شرف حاصل ہوا جب وہ گورنر بنے. میرا تعلق ایک تنظیم سے تھا جو بین الاقوامی تنظیم ہے، جیسے روٹری وغیرہ ہے، اس طرح کی JCs کے نام سے ایک تنظیم ہوتی تھی، تو میں اس میں کافی سرگرم تھا. تو ہم نے 14 اگست 1993 کو ایک پروگرام رکھا، ڈریس ان وائٹ ٹو یونائٹ، یہ اس کی تھیم تھی. اور ہم نے ایک امن واک کی، امن مارچ کیا، جہاں آج میکڈونلڈ ہے CBU پہ، وہاں قبلائی خان کے نام سے ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا، ریسٹورینٹ. آپ ظاہر بچے تھے، آپ کو نہیں پتا اس وقت. وہ وہاں سے ہم نے واک سٹارٹ کی اور حکیم صاحب نے بیچ میں جوائن کیا. اور جہاں ڈولمن مال بنا ہوا ہے، وہاں ایک زمانے میں کیسینو ہوتا تھا جو کہ بند پڑا ہوا تھا، اس کا ایک ریمپ ہوتا تھا، اس ریمپ کے اوپر ہم نے اسٹیج بنایا اور حکیم صاحب نے وہاں کے تقریر کی. تقریباً 5 یا 6 ہزار مجمع تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے سفید لباس زیب تن نہ کیا ہوا ہو. تو وہ اس تھیم تھی اس کی، جو ڈریس ان وائٹ ٹو یونائٹ کیا. اس وقت فرقہ واریت بھی تھی شہر میں، بدامنی بھی تھی، کرفیو بھی لگا کرتے تھے، وہ بہت برا دور تھا. اس دوران کے اندر بہت قتل و غارت ہوا کرتا تھا. تو ہم نے یہ کاز لیا کہ جس کے اندر ہم نے کہا کہ سفید جو ہے وہ رنگ امن کی نشانی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پروموٹ کریں اور ایک ایسی واک کریں جس کے اندر ہزاروں لوگ شامل ہوں، چاہے وہ شلوار قمیض کی صورت میں ہو، وائٹ شرٹ کی صورت میں ہو، ٹی شرٹ کی صورت میں ہو، لیکن وائٹ کا حصہ ہونا بہت ضروری تھا. تو حکیم صاحب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو میں ان کے ساتھ جب اسٹیج پہ سیٹ تھی تو وہاں پہ 6-7 لوگ جو سینئرز بیٹھے ہوئے تھے، میں حکیم صاحب سے ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ بالکل جو برابر میں تھے وہ میرے صدر تھے. تو انہوں نے جب میرا تعارف کرایا تو میں نے حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب میں آپ سے کچھ سالوں کے بعد مل رہا ہوں، میں ایسے اسمبلی میں آیا کرتا تھا نونہال کی، تو وہ مجھے پہچان نہیں پائے. ظاہر بڑا ہو جاتا ہے انسان، بچے سے ایک نوجوان بن جاتا ہے تو اس کی حیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے بہت شفقت کی. اچھا تو ہمارے نونہال اسمبلی کے، پتہ نہیں مجھے الفاظ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بڑی گرم جوشی سے انہوں نے مجھ سے ملے اور اٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ تصویر بھی بنوائی. اور میں نے کہا کہ تم رابطے میں رہا کرو، میں گورنر بن گیا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں انہوں نے فاصلے کر لیے. تو وہ جو شفقت تھی وہ دوسرا دور ان کا، مجھے جو اپنی تقریر کی میں بات کر رہا ہوں. پھر بہرحال چونکہ وہ گورنر تھے، مصروف تھے، منصب پہ تھے، ہماری ان سے ملاقاتیں پھر نہیں ہو سکی، لیکن اس کے گورنری ان کی مختصر رہی. پھر 1994 میں یہ تنظیم تھی، یہ JCs والی، اس کا ہم نے یہاں ایک پروگرام بنایا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے سہیل شمسی صاحب، وہ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن میں جاب کرتے تھے. تو ہماری ٹریننگس پروگرامز ہوا کرتے تھے جس میں ہمارے جو فیکلٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک سے آیا کرتے تھے. تو 2 فیکلٹیز کو ہم نے افریقہ سے بلایا تھا جو اپنے آفیسرس کی ٹریننگ کرنے کے لیے، ان کی انہینسمنٹ کرنے کے لیے، ان کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کی. تو اس میں ہم نے 2 راتیں یہاں پہ قیام کیے، جو اسکالرز رومز آپ کے بنے ہوئے ہیں، شاید ابھی بھی ہیں، مجھے کسی نے بتایا، ہم آئے تھے تو ان کا نیا افتتاح ہوا تھا، مدینۃ الحکمت بنا تھا. تو حکیم صاحب نے ہمیں یہاں پہ ہوسٹ کیا 2 راتیں، 2 دن ہم ان کے مہمان رہے. اور جو اس میں سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں ڈاکٹر ثنا کو بھی بتا رہا تھا کہ ایک وہ لائبریری ہے اوپر، اس کا وزٹ انہوں نے ہمیں کرایا. اتنی وسیع اور عریض لائبریری میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. میں سمجھتا ہوں آج بھی کراچی میں شاید اس سے بڑا وسیع اور عریض ہال لائبریری کا شاید ہی کہیں ہو، اور شاید اتنا کہیں کتب کا ذخیرہ ہو. تو انہوں نے مجھ سے کہا، میاں آپ کی تنظیم کیا ہے؟ وہ جانتے نہیں تھے زیادہ تنظیم کے بارے میں. کہہ لیں گے آپ نے 14 اگست کو جو پروگرام کیا تھا اس تنظیم کا تھا؟ جی میں کہا جی وہ تنظیم ہے جونیئر چیمبر انٹرنیشنل JCs. تو انہیں ایک رضوان صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے نام تک یاد ہے آج تک. تو انہوں نے ان کو بلایا رضوان صاحب کو کہ میاں ان کی تنظیم کا تمہارے پاس ڈیٹا ہے؟ تو جی کہہ لیں گے جی موجود ہے. تو کہہ لیں گے ذرا وہ لے کے آئیے. تو قریباً 20-25 منٹ ان کے بعد وہ آئے. اتنی موٹی فائل تھی ان کے پاس، اس کے اندر جو اخبارات میں ہمارے پروگرامز کی کوریج ہوا کرتی تھی، تصاویر کے ساتھ، آرٹیکلز کے ساتھ یا خبروں کی صورت میں، وہ پوری کلپنگز کے ساتھ ایک پراپر فائل تھی، جو ہم تعجب سے اس کا ہر صفحہ پلٹتے تھے اس فائل کا اور دیکھتے تھے کہ یہ ریکارڈ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو حکیم صاحب آپ کے پاس، آپ کا تو کوئی اس سے ریلیونس نہیں ہے. چلیں میاں یہ آپ کے خالی ادارے کا نہیں ہے، ہمارے پاس جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، فلاحی ہوں، رفائی ہوں، یا جو بھی پازیٹیو لوگ کام کرتے ہیں معاشرے میں، ہم ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور یہ ریکارڈ آپ کے پاس بھی ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا تھا. پھر انہوں نے اپنی ایک کتاب مجھے تحفے میں دی تھی، یہ دور سے تو نظر نہیں آئے گی لیکن وہ تصویر آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. یہ تصویر مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں یہاں آیا تھا 94 میں، اور ظاہر بات ہے آپ کو دور سے نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اگر کیمرہ اس کو دیکھ لے تو وہ اس کو محفوظ کر سکتا ہے. یہ تصویر مجھے آج ریکنیکٹ کر رہی ہے اس وزٹ سے جو کہ ہم نے 32 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا. تو بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن دیکھیں جو ہم ان کی شخصیت کے پہلو ہیں اس کو ہم کیوں پہلے بعد میں ڈسکس کریں، پہلے دیکھیں وہ کیا فالو کس کو کرتے تھے.
ظاہر ہے ہمارے محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بشر پیدا نہیں کیا. انہی کی لیگیسی ہے, انہی کی سنت ہے سادگی, انہی کی لیگیسی ہے قناعت, انہی کی لیگیسی ہے کفایت شعری. اور الحمدللہ حکیم سعید صاحب جو تھے وہ اس کا مکمل نمونہ تھے, اور ان کی جو ذات تھی وہ پوری وہ تھے. دیکھیں وہ ایک وہ تھے طبیب تھے, حکیم تھے, ان کا کام تو صرف حکمت سے ہونا چاہیے تھا نا, لیکن انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی بھی مال عطا کیا, دینی مال بھی عطا کیا, لیکن دنیاوی مال انہوں نے کیا سوچ کے کیا کہ یہ مال اللہ کا ہے تو میں اللہ کے لوگوں پہ خرچ کروں. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ یونیورسٹی بنائی, ہمدرد فاؤنڈیشن بنائی, فلاحی ادارے رن کرتے ہیں. آج بھی مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے اداروں کی مالی معاونت کی جاتی ہے کہ جہاں پہ انسانی خدمت کی جاتی ہے. تو یہ جو کار خیر ہوا وہ انہوں نے وہ پیسہ اپنی ذات پہ بھی لگا سکتے تھے, وہ بڑی بڑی پیجیروز لے کے بھی گھوم سکتے تھے وہ, لیکن ان کا جو لباس تھا, میں نے جب بھی ان کو تینوں دفعہ دیکھا, سفید شیروانی, سفید پاجامہ, سفید کرتا, ایون سفید موزے اور سفید جوتے بھی مجھے یاد ہیں کہ وہ مکمل سادگی کا ایک نمونہ تھے, پیکر تھے وہ. جیسے بچوں نے بتایا کہ وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, میں دادا بتاتے تھے کہ شاید ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ بھی روزے رکھا کرتے تھے, اور جب وہ شہید ہوئے تو وہ حالت روزہ میں تھے. تو یقیناً یہ ایسی مثالیں ہیں ان کی کہ جن پہ اگر ہم دن بھر بھی بات کریں تو کم ہے, لیکن بات بتانے کی یہی ہے کہ وہ پیسہ اپنی ذات پہ استعمال کرنے کے بجائے خلق خدا پہ استعمال کیا. آج دیکھیں اس کا فیض, کتنے بچے یہاں سے یونیورسٹی سے ہزاروں فارغ و تحصیل ہو کے جا چکے ہیں, کتنے لوگ اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ چکے ہیں. تو حکیم سعید صاحب کا جو پودا لگا ہوا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا, اس کا سایہ پھیلتا جا رہا ہے. اور سعدیہ راشد صاحبہ جس طرح سے اس مشن کو لے کے چل رہی ہیں, ان کی ٹیم جس طرح سے لے کے چل رہی ہے, قابل تقلید ہیں, قابل ستائش ہیں, اور قابل احترام ہیں ایسے سارے لوگ جو ان کا حصہ بنے ہیں, جو ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے ابھی بہت سارے اشعار سنے, بچوں نے ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پہ ان کی شان میں جسارت کی بات کرنے کی. میں نے بھی تھوڑے سے کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے لکھے تھے. ان کی جو شہادت تھی, یوم شہادت تھا 17 اکتوبر 2025 کو, تو میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار آپ کے ساتھ میں یہاں پڑھ دوں. اس کا عنوان ہے شہید وطن حکیم محمد سعید. یہ میں یہاں پہ چھوڑ جاؤں گا محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کے لیے, لیکن اس کا عنوان ہے عمر بھر جس نے اپنے کردار سے مفہوم ایثار نبھایا. عمر بھر جس نے اپنے کردار سے مفہوم ایثار نبھایا, حیات کو اپنی اس نے قناعت اور سادگی سے سجایا. آج بھی فکر سعید رہبر ہے اہل دانش و فہم کے لیے. اذہان کو سوچنے کا سلیقہ اس نے کس سلیقے سے سکھایا. گفتار میں دعا, دوا میں شفا, دے کر علم کا تحفہ انسان کو خدمت انسان کا ایک آسان راستہ بتایا. تعلیم کو عبادت, تحقیق کو بخشا ایک منفرد مقام. اپنے عمل سے قوم کو عروج کا حقیقی فلسفہ سمجھایا. تحقیق, تدبر و خدمت میں پائی ایک عالم سے پذیرائی, اس میں کوئی شک نہیں. ہمدرد کی صورت میں ایک بے مثال عالمی ادارہ بنایا. خدمت تعلیم و صحت سے عبارت رہی اس کی حیات. ہر شعبہ زیست میں اس مرد دانہ نے معیار کو بڑھایا. حق گوئی کی پاداش میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہید وطن نے کس اسلوب سے درس استقامت پڑھایا. اور آخری شعر ہے, حکیم محمد سعید آج بھی دلوں میں رچا بسا ہے. کوئی شک نہیں اس میں, حکیم محمد سعید آج بھی دلوں میں رچا بسا ہے. وصفی اپنے کردار و عمل سے وہ عظیم المرتبت کہلایا. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ثنا کا, آپ کا جامعہ کے, کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی, اور مجھے آج بہت کچھ ماضی کی یادوں میں جا کے ایک جو لطف آیا ہے وہ جو میں نے تھوڑا کچھ کوشش کی بیان کرنے کی. لیکن میں یقیناً یہاں کے جو بچوں کا ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھ کے بہت متاثر ہوا کہ یہاں کے بچے اتنے پرجوش ہیں اپنے اس قائد کے لیے, قائد نونہال کے لیے, کہ انہوں نے اتنی دور دور کا سفر, مستون سے ایک بچی یہاں آئی, ہم بات کر رہے تھے, یہ بہت بڑا فاصلہ ہے. اور یہ یقیناً اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ہر لیول پہ کہ اتنی دور کا کچھ سفر کر کے صرف اس میں آتا ہے کہ اپنے قائد کی محبت میں کچھ دو چار الفاظ اس کی نظر کر سکے. میں اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ان کی ولادت کا مہینہ بھی ہے. اپنے پیاروں کو ہم روز جو ہماری دنیا سے جا چکے ہیں فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہم سب جوائن کریں اور ان کے اصال کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں. یہاں پہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پہلے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھ کے ان کو بخش دیں تو ان کے لیے یہ ایک سلسلہ آپ کی طرف سے اگر یہ روز کر لے تو میں تو بہت روزانہ میں بہت سارے لوگوں کی نہیں کرتا ہوں, 70-80 لوگوں کی لسٹ میں نام ہے, جس میں حکیم صاحب کا بھی نام ہے. تو اگر ہم بھی یہی جاری کر لیں تو ہم یقیناً جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو شاید ہمارے لیے بھی کوئی یہی سال ہمیں بیچتا رہے گا. یہی سال ضرور ملتا ہے اس کو جو اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. اگر نیچے سے کوئی اس کا پیارا
بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے لیے یہ فاتحہ پڑھ کے بھیجتا رہے. تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ یہ تلاوت کلام پاک کی گئی، اس میں غلطیاں ہوئیں تو اس کو معاف فرمائیے. اس فاتحہ کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیے. بعد ازاں اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنچے، ان کی خدمت میں پہنچ کے ان کی ذات اقدس کو پہنچے. بعد ازاں اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مرد اور عورت کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. اور خصوصاً اس کا ثواب شہید وطن حکیم محمد سعید صاحب کی روح کو پہنچے. ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. ان کی نیکیوں کو ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائیے. جو ان کی خلق خدا کی خدمت میں اس کو ان پہ اجر عظیم عطا فرمائیے. اور ان کو اپنے درجات ان کے بلند فرمائیے، اپنے جوہر میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. اور رہتی دنیا تک ان کے جو ان کی لیگیسی ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو یہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت اس کو فیضیاب ہونے سے ہزاروں لوگوں کو مستفید فرمائیے. تو جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ السلام. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا.